حرام چیزوں سے بچتا ہے، خدا نے جن برے کام کو انجام دینے سے روکا ہے ان سے بچتا ہے اور واجبات کو انجام دیتا ہے۔ لہذا تقوی الہی کی تاکید، تقوی الہی کی نصیحت، تقوی الہی کے لیے بہت زیادہ اہل بیت علیہم السلام نے، اللہ نے، رسول نے اس پر زور دیا ہے۔ لہذا چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کا خوف ہونا، تقوی الہی ہونا، یعنی انسان کو خوف اور رجا کے درمیان زندگی گزارنا، یعنی بالکل نا امید بھی ہونا غلط ہے، نا امیدی کفر ہے، نا امیدی شرک ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا بھی نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں کہ بالکل خوف ہی نہیں اور اپنے اعمال پر انسان بہت زیادہ بھروسہ کرنے لگے۔ البتہ جو ہے آج کے اس خطبے کے لیے جو میں نے انتخاب کیا ہے وہ حدیث معراج ہے، یعنی جس وقت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے۔ البتہ معراج کے لیے بہت سی روایتیں ہیں کہ پیغمبر کو کئی بار معراج ہوئی ہے۔ جو بہت مشہور ہے اور کتب میں جس کے لیے اعتبار علماء نے قائم کیا ہے وہ ماہ مبارک رمضان میں ہے اور 27 رجب کو ہے۔ اب اس معراج میں کہ جس کے لیے خداوند عالم نے قرآن میں کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی مسجد الاقصیٰ، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات، منزہ ہے وہ ذات کہ جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے اور مسجد اقصیٰ تک، اور آگے کو منزل قاب قوسین او ادنیٰ، بلند مقام پر۔ کس لیے معراج ہوئی رسول کو؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لِنُرِيَهُ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی آیات کو دکھائیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنی نشانیوں کو، اپنی آیات کو ہم نے رسول کو اس لیے معراج دیا کہ اپنی آیات کو دکھائیں۔ ابھی شب معراج میں دیکھیے، ایک تو ہے قرآن مجید، یہ جبریل لے کر کے آئے، اللہ کا کلام ہے اور قرآن کی شکل میں ہے، اور دوسرا وہ کلام ہے جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث قدسی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے اور رسول کی زبانی ہے۔ لہذا اس حدیث قدسی میں بہت سی حدیث قدسی ہے، اس میں ایک تفصیل اور طولانی حدیث ہے کہ جس میں سے چند کلمات آپ کی خدمت میں اس خطبہ جمعہ میں پیش کروں گا کہ اس حدیث میں ہے کہ جب پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے تو خداوند عالم نے سوال کیا، یا احمد هل تدری ای عیش اہنا، اے احمد، یعنی اللہ نے رسول اللہ کو لفظ احمد سے خطاب کیا اس موقع پر، هل تدری، کہ آپ جانتے ہیں، ای عیش اہنا، یعنی کون سی بہترین زندگی ہے، اچھی زندگی کیا ہے، اچھی زندگی کسے کہتے ہیں، خوش زندگی کسے کہتے ہیں، خوشحال زندگی کا مطلب کیا ہے؟ تو اس حدیث میں جو ہے کہ پیغمبر نے کہا اللہم لا، پروردگارا تو بہتر جانتا ہے اور تو ہی بتا دے کہ یہ بہترین زندگی کیا ہے۔ اور جو اس فراز میں حدیث معراج کے جس میں 4 خصوصیتیں بیان ہوئی ہیں، اس کو بیان کرنے سے قبل ایک چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اس کو بیان کرنا ہے جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زندگی خوشحال زندگی، اچھی زندگی کون سی ہو سکتی ہے؟ امام نے یہاں پر 5 نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ 5 نعمتیں اگر کسی کے پاس ہیں تو وہ خوشحال زندگی ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ الصحہ، صحت ہونا، صحت و سلامتی ہونا، یعنی بیماری کا نہ ہونا۔ جب تک انسان صحیح و سالم ہے، بدن مضبوط ہیں، اعضاء و جوارح اچھے سے کام کر رہے ہیں، آنکھ صحیح سے دیکھ رہی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر سکتا ہے، بدن میں قوت ہے، عبادت خدا کر سکتا ہے، رکوع کر سکتا ہے، سجدہ کر سکتا ہے، لیکن اگر بیماری آ گئی تو انسان بھی کمزور ہو جاتا ہے، پھر اس کی عبادت میں وہ بشاشیت، وہ شادابیت
نہیں ہوتی ہے، اس کو جو ہے اس کے لیے اٹھنا بیٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا امام علیہ السلام جو 5 نعمتیں جن کا تذکرہ کر رہے ہیں جس سے انسانی زندگی خوش ہو جائے، خوشحال زندگی ہو، اس میں سب سے پہلے کیا ہے؟ الصحہ، صحت کا ہونا، بیماری کا نہ ہونا۔ لہذا البتہ صحت جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے ذیل میں ایک واقعہ جو کہ کتب میں نقل ہے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ پیغمبر نے آخرت، قبر کا سزا کے بارے میں، آخرت کے عذاب کے بارے میں یہ سب تذکرہ کیا، تو رسول کے ایک صحابی نے جب یہ سب سنا تو وہ بہت زیادہ فشار قبر سے اور قیامت میں جو سزائیں ہیں ان کے خوف سے اس نے ایک دعا کیا۔ اس نے دعا کیا کہ پروردگارہ مجھے آخرت میں کوئی سزا نہ دینا، جو کچھ بھی مجھ سے گناہ ہوا ہے اس کی سزا دنیا میں ہی مجھے دے دے، مجھے مریض کر دے، مجھے بیمار کر دے، اور مجھ کو سزا یہیں پہ جتنا دینا ہو دے دے، تاکہ آخرت میں پاک و صاف رہوں اور جنت میں آسانی سے جا سکوں۔ اس نے یہ دعا کیا اور پھر وہ بیمار ہو گیا، مریض ہو گیا، بیمار ہو گیا وہ شخص۔ پیغمبر اس کی عیادت کے لیے گئے، کہا کل تو تم ٹھیک تھے، مسجد میں آئے تھے، نماز پڑھنے آئے تھے، یہ اچانک کیا ہو گیا، کیسے طبیعت تمہاری خراب ہو گئی؟ پیغمبر نے مزاج پرسی کیا اس کی، تو اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے جو بیان کیا تھا فشار قبر کے بارے میں، آپ نے جو بیان کیا تھا آخرت کے عذاب کے بارے میں نے خدا سے دعا کیا کہ پروردگارہ مجھے اس دنیا میں ہی بیمار کر دے، اس دنیا میں مجھے سزا دے دے تاکہ میں آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں۔ اس وقت پیغمبر نے فرمایا کہ یہ تمہارا اس طرح سے دعا کرنا صحیح نہیں ہے، یہ دعا نہیں کرو کہ دنیا میں مجھے بیمار کر دے۔ امام کی حدیث کیا تھی؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ صحت ہے، بیماری کا نہ ہونا ہے۔ پیغمبر نے اس سے کیا کہا؟ اس صحابی سے کہ کبھی بھی خدا سے یہ دعا نہ کرو کہ مجھے بیماری دے دے اور عذاب میرا وہاں سے ختم کرنے کے لیے مجھے بیمار کر دے، یہ صحیح نہیں ہے۔ بلکہ خداوند عالم بہت ہی رحیم ہے، بہت کریم ہے، ایسا نہیں کہ اس کے بدلے میں تمہیں بیماری دے تبھی معاف ہوگا۔ بلکہ یہ آیت جو قرآن مجید میں ہے، سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، اس میں اور جو کہ نقل ہوا ہے کہ مفسرین نے نقل کیا ہے کہ پیغمبر نے معراج کی شب میں ان آیات کو تلاوت کیا، ان کو پڑھا، اور پھر بعد میں قرآن کی آیت کی شکل میں نازل ہوا، جس میں یہ دعا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا۔ یہ نہیں کہے کہ جو ہے جو مجھ سے گناہ ہوئے ہیں اس کے سزا کے بدلے میں مجھے بیمار کر دے، یہ دعا کرنا کیا ہے؟ غلط ہے، یہ نہیں، بلکہ اس طرح سے دعا کرے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، پروردگارہ جو بھول چوک میں مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، جو مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں، اس پر مجھے سزا نہ دینا، نسینا او اخطأنا، یا جو ہے میں نے خطا کیا ہے، عمدن بھی گناہ کر دیا ہے، اس کو مواخذہ نہ کرنا، اس کی سزا مجھے نہ دینا۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا، پروردگارہ وہ سختیاں جو میں برداشت نہیں کر سکتا مجھ پر نہ ڈالنا۔ ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا، پروردگارہ جو میرے طاقت نہیں ہے میرے پاس جس کو برداشت کرنے کی، وہ مصیبت، وہ پریشانی مجھ کو نہ دینا۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، مجھے معاف کرنا، میرے گناہوں کو معاف کرنا، مجھ پر رحم کرنا، یہ سب دعائیں کرنا چاہیے، لیکن یہ دعا کرنا کہ آخرت کے عذاب سے میں بچ جاؤں، اس کے بدلے میں اللہ مجھے دنیا میں بیماری دے دے، یہ دعا کرنا کیا ہے؟ غلط ہے۔ البتہ بہت سی بیماریاں ہیں، بہت سی تکلیفیں ہیں، دنیا کی بہت سی پریشانیاں ہیں جو ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں، لیکن پیغمبر نے منع کیا کہ اس طرح کی دعا نہ کرو، بلکہ کہو خدا تو رحم کرنے والا ہے، تو غفار ہے، تو معاف کرنے والا، تو معاف کر دے، نہ کہ جو ہے یہ بیماری ہم کو دے دے کہ آخرت میں ہم عذاب سے بچ جائیں۔ تو امام علیہ السلام نے، چھٹے امام نے جو خوشحال زندگی کے لیے 5 نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اس میں سب سے پہلے کیا ہو گیا؟ صحت و سلامتی، بدن کا تندرست رہنا۔ دوسرا السعۃ فی المال، مال میں وسعت، ایسا نہیں کہ جو ہے
انسان سوچے کہ نہیں فقیر ہے تو یہ اچھا ہے، نہیں۔ چھٹے امام کیا کہہ رہے ہیں کہ 5 نعمتیں جس سے انسان خوشحال زندگی گزار سکتا ہے، اس میں سے دوسری کیا ہے؟ السعۃ فی المال، مال میں وسعت ہونا، مال کا زیادہ ہونا۔ البتہ یہ مال کا زیادہ ہونا ایسا نہ ہو کہ انسان جو ہے حرام بھی کمانے لگے، مال کا زیادہ ایسا نہ ہو کہ اللہ رسول اور امام کو بھول جائے، مال کا زیادہ ایسا نہ ہو کہ غریبوں کو، یتیموں کو، مسکین اور بیواؤں کو بھول جائے، یہ نہیں، بلکہ مال ہونا بری بات نہیں ہے۔ اور جیسا کہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر جو ہے تمہیں کفر تک لے جا سکتا ہے، یعنی فقر نہیں ہونا چاہیے، غنا ہونا چاہیے، مال ہونا چاہیے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ایسا نہ ہو کہ انسان اسیر دنیا ہو جائے، یعنی اپنی پوری زندگی کا مقصد دنیا کو ہی سمجھنے لگے، یہ غلط ہے۔ پوری زندگی کا مقصد دنیا نہیں ہے، دنیا کا مقصد دنیا ہے، بلکہ دنیا کا مقصد کیا ہے؟ آخرت ہے۔ لہذا امام علیہ السلام 5 نعمتوں میں سے دوسری نعمت جو فرمایا امام نے کیا ہے؟ السعۃ فی المال، مال میں وسعت ہونا۔ اور تیسری نعمت جو امام فرما رہے ہیں الزوجۃ الصالحہ، نیک بیوی کا ہونا، نیک زوجہ کا ہونا۔ لہذا بزرگ علماء نے جو مراجع اکرام میں ہیں انہوں نے بھی بہت سے اپنی دعاؤں میں یہ نقل کیا ہے کہ ہم اپنی جوانی میں یہ دعا مانگتے تھے، اہم دعا کہ اللہ جو ہے زوجہ صالح عطا کرے، صالحہ، نیک زوجہ۔ نیک زوجہ بہت ہی اہم ہے، بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے۔ البتہ اگر خراب زوجہ مل جائے یا کسی عورت کو خراب شوہر مل جائے تو ایک روایت ہے، وقت نہیں ہے بیان کرنے کا، کہ یہ بھی اس دنیا میں اس کے گناہوں کا کفارے کا سبب بنتا ہے۔ اور زوجۃ الصالحہ، بڑی نعمتیں جس سے خوشحال زندگی ہوتی ہے، زوجہ صالحہ کا ہونا، یہ بہت اہم ہے۔ صالحہ نیک زوجہ ہونا کسی شخص کے لیے اس کی بڑی کامیابی کی دلیل ہے۔ بڑے واقعات ہیں تاریخ میں، یعنی جناب زہیر کا ہے کہ ان کی زوجہ ہی سبب بنی کہ وہ کربلا میں آئے، یا وہب کلبی کا ہے، جوانی کا عالم ہے، شادی ہوئی ہے اور زوجہ سبب بنی کہ انہوں نے یہ قربانی کربلا میں پیش کیا۔ یہ بہت سی جو ہے عورتوں نے تاریخ اسلام میں ایسے کارنامے، جناب موسیٰ کے لیے ہے کہ جناب موسیٰ بچے تو کیسے بچے؟ جناب موسیٰ کی ماں ہیں اور فرعون کی زوجہ آسیہ ہیں، جناب موسیٰ کی بہن ہیں، 3 عورتیں سبب بنی ہے کہ جناب موسیٰ کو صندوق میں ڈالا گیا، پھر فرعون کے محل کے پاس گیا، پھر جناب موسیٰ کی بہن نے بتایا کہ ایک کو میں جانتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلائے گی تو پیے گا۔ لہذا جو ہے زوجہ صالحہ کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہ جناب عیسیٰ کے لیے ہے کہ جناب عیسیٰ کہ ماں کا ہے جناب مریم، یعنی عورتوں کا کردار بہت ہی اہم ہے۔ یا رسول خدا کے لیے زوجہ جناب خدیجہ، بہترین زوجہ صالحہ کی جو سبب بنی کہ دین اسلام آگے بڑھا، رسول کی مدد کیا، رسول کی دلداری کیا۔ زوجہ صالحہ کا مطلب یہی ہے کہ شوہر کام کر کے تھک کر کے جب گھر میں آتا ہے تو مسکرا کے بات کرے اس سے، اس کی تمام تھکاوٹ دور کرنے کی کوشش کرے، اس کے تمام رنج و غم کو ختم کرنے کی کوشش کرے، نہ یہ کہ گھر میں آئے تو اور ہی دنیا بھر کی مصیبت ایسی بیان کرنے لگے کہ شوہر گھر میں ہی نہ آنا چاہے۔ زیادہ زوجہ صالحہ جو ہے امام علیہ السلام کی اس حدیث کی روشنی میں بہت بڑی نعمت ہے، اور عورتوں کا کردار تاریخ میں بہت ہی عظیم ہے۔ لہذا ایک واقعہ مشہور ہے یہ کہ حجاج کے پاس ایک عورت کو لایا گیا گرفتار کر کے، مولا کے چاہنے والی عورت ہے، اس کو لے کے آئے۔ حجاج نے پوچھا سنا ہے کہ تو علی کے بڑے فضائل بیان کرتی ہے، تو علی کے فضائل لوگوں کے درمیان جا کے بیان کرتی ہے، اور تو کہتی ہے کہ علی جو ہے خلیفہ اول سے افضل تھے، حضرت عمر سے افضل تھے، عثمان سے افضل تھے، اور یہ اس طرح کی باتیں کرتی ہے۔ تو اس عورت کی شجاعت کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تو نے غلط سنا ہے، میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ علی ان سے افضل تھے، میں تو کہتی ہوں علی آدم سے افضل تھے، علی نوح سے افضل، علی موسیٰ اور عیسیٰ سے افضل ہے۔ بہرحال یہ
عورتوں کا کردار بہت ہی اہم ہے، اور بزرگان نے یہ کہا ہے کہ مرد از دامن زن ببراج می رود، ان مردوں کی ترقیاں بھی اگر دکھتی ہیں تاریخ اسلام میں، اس میں عورتوں کا کردار ہے۔ یا جو ہے مولا کائنات کا ساتھ دیا جناب فاطمہ نے، کہ جب مولا کائنات کے بیعت غصب کر لی گئی تو جناب فاطمہ گھروں پر جاتی تھیں، مہاجرین کے گھروں پہ جاتی تھیں، انصار کے گھروں پہ جاتی تھیں، جا کے یاد دلاتی تھیں غدیر خم کے واقعے کو، یا پھر جناب زینب نے کربلا کے واقعے کو پوری کائنات تک پہنچایا۔ اور آخری جو امام فرماتے ہیں نعمت بزرگ میں الولد الرشید، صالح اولاد کا ہونا، یہ بہت بڑی نعمت ہے دنیاوی زندگی میں خوشحال زندگی گزارنے کے لیے۔ اور آخر میں امام جو فرما رہا ہے الحریہ، آزادی، آزادی جو ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک پرندہ ہے، اس کو آپ بند کر دیں پنجرے میں، اچھے سے اچھا کھانا کھلائیں، اس کو پسند نہیں، لیکن اگر وہ پنجرے سے آزاد ہو جائے کچھ بھی کھانے کو پائے گا تو وہ خوش ہوگا۔ لہذا اپنی زندگی میں ہمیں چاہیے کہ ان نعمتوں کو جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اللہ کا ہم شکر کریں اور اس کو صحیح طریقے سے انجام دینا۔ جیسا کہ امام نے نعمتوں میں فرمایا ولد الرشید، صالح اولاد، یعنی اپنی دعاؤں میں یہ دعا کرنا چاہیے کہ اولاد صالح، ورنہ نالائق اولاد اگر ہے تو ماں باپ کی بنائی ہوئی عزتیں کچھ لمحات میں نالائق اولاد ختم کر دیتی ہے، لیکن اگر اولاد صالح ہے تو ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی ان کو یاد کرتی ہے، ان کے لیے ایصال ثواب کرتی ہے، ان کو بھلا نہیں دیتی ہے۔ لہذا امام نے جو نعمتیں بیان کیا ہے خوشحالی کے لیے، اس میں سب سے پہلے کیا ہو گیا؟ صحت کا ہونا، دوسرا مال کا ہونا، زوجہ صالح کا ہونا، ولد الرشید نیک اور صالح اولاد کا ہونا، الحریہ آزادی کا ہونا۔ اور نیک اور صالح اولاد کی تربیت کے سلسلے میں بار بار بیان کرتا رہتا ہوں، لیکن زبانی تربیت مؤثر نہیں ہے، زبانی تربیت اثر نہیں رکھتی ہے، تربیت عملی ہونا چاہیے۔ آپ نماز میں آ رہے ہیں، اپنے بچے کو ساتھ میں لے کے آئیں، یہ عملی تربیت ہے، وہ دیکھے گا، باپ کے ساتھ جائے گا، آئندہ نماز میں آئے گا، یہ نہیں کہ جو ہے اس کو چھوڑ کے چلے آئے۔ یا پھر جو ہے قرآن پڑھ رہے ہیں، کتاب پڑھ رہے ہیں گھر میں، بجائے اس کے کہ بچوں سے کہیں چلو کتاب پڑھو، ہوم ورک کرو، ہم خود اگر کتاب لے کر کے بیٹھ جائیں رات میں، خالی نہیں کام دھندہ چھوڑ کے نہیں، خالی وقت میں رات میں خود کتاب لے کے بیٹھ جائے، اگر گھر کا مالک، گھر کا ذمہ دار شخص وہ اگر کہتے انجن اگر صحیح ہے تو ڈبے بھی صحیح چلیں گے، یہ کہ خود جو ہے نیک نہیں ہے، خود اچھے نہیں ہیں، خود گناہوں سے بچتے نہیں ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ پوری قوم گناہ سے بچ جائے۔ بھائی جب تک ہم خود نہیں بچیں گے، جب بزرگان آگے نہیں آئیں گے تو پھر پیچھے جتنے ہیں وہ بھی اسی راستے پر چلتے چلے جائیں گے۔ لہذا تربیت میں سب سے اہم نقطہ ہے، یعنی خود جو جھوٹ بولے پھر بچے سے کہیں کہ جھوٹ نہیں بولو، خود غیبت کرے بچے سے کہیں غیبت نہ کرو، خود نماز نہ پڑھے بچے سے کہیں نماز پڑھو، خود روزہ نہ رکھیں اس سے کہیں روزہ رکھو، خود مجلس میں نہ جائیں۔ لہذا جو یہ بہت اہم ہے، تربیت اولاد میں یہ سوال کیا جائے گا قیامت میں کہ ہم نے تمہیں جو یہ نعمت دی تھی، یہ جو امانت دیا تھا، اولاد کیا ہے؟ امانت الہی ہے، اللہ نے ایک امانت دیا ہے ہمیں، اس کی ہم تربیت کر کے اس کو اچھا بنا کر کے کس طریقے سے ہم دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، قوم کے حوالے کر سکتے ہیں، اور ہمارے لیے بہترین زندگی نمونہ عمل مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی ہے۔ یہ نمونہ عمل ہے، یہ نمونہ عمل ہے، یعنی یہ جو ابھی ہم نے بیان کیا امام نے دنیا کی خوشحال زندگی کے لیے یہ نعمتیں جو ہیں مال کا ہونا اور جو ہے اولاد صالح کا ہونا اور صحت کا ہونا، یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن جو ہے بغیر یہ سوچے آدمی کہ میرے پاس تو مال نہیں ہے تو میں کیسے اچھی تربیت کر سکتا ہوں۔ اہل بیت نے کر کے دکھایا بھائی، یہ خانوادہ، یہ گھر جو ہے مدینے میں، یعنی مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا
بہت بڑا گھر نہیں تھا، بہت عالی شان، بہت شاندار نہیں، ایک محقر گھر، معمولی سا گھر، لیکن اس میں تربیت جو ہوئی ہے امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، جناب زینب ہے، جناب ام کلثوم ہے. لہذا کسی کو یہ بہانہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم تو بہت ہی پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں، بہت معمولی زندگی گزار رہے ہیں، ہم اچھے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے. نہیں، یہی جو ہے بہترین بچوں کی تربیت کی جا سکتی ہے. ہم آخر میں دعا کرتے ہیں پروردگار محمد علیہ وسلم صدقے میں، چاہے معصومین علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ ہم اپنے گھر کو بہترین اور دیندار اور مذہبی گھر بنا سکیں. پروردگار جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. پروردگار جو طلاب و طالبات علم حاصل کر رہے ہیں ان کو روز بروز علمی روحانی ترقی و کامیابی عطا فرما. معبود جو بے روزگار ان کو بہترین روزی عطا فرما، جو باروزگار ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما. پروردگار پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما. علماء اکرام، مراجع اکرام، بالاخص آیت اللہ سستانی و مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما. پروردگار ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم امام زمانہ کے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں. معبود آخری حجت امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم. سبحان من سبقت رحمته على غضبه وبسط اليدي بالرحمة. سبحان من لا يزداد إلا جودا وكرما. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونشهد أن عليا أمير المؤمنين ووصي رسول الله وخليفته بلا فاصل. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل وسلم على سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء بنت رسول الله. اللهم صل وسلم على قائد غر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل وسلم على الحسن المجتبى وعلى الحسين الشهيد بكربلاء وعلى علي بن الحسين زين العابدين وعلى محمد بن علي باقر العلوم الأولين والآخرين وعلى جعفر بن محمد الصادق وعلى موسى بن جعفر الكاظم وعلى علي بن موسى الرضا وعلى محمد بن علي التقي وعلى علي بن محمد النقي وعلى حسن بن علي العسكري وعلى قائدنا ومولانا صاحب العصر والزمان خادم الكفر والفسوق والعصيان. اوصيكم عباد اللہ ونفسی بتقوى اللہ. سب سے پہلے اپنے نفس کو اور تمام حضار محترم کے نفوس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. اور جیسا کہ ہم نے حدیث معراج کا تذکرہ کیا کہ جس وقت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے اور خدا سے کلام ہوا، خدا سے گفتگو ہوئی ہے،
اس گفتگو کو پیغمبر نے جو نقل کیا ہے اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی، اور بہت ہی طولانی حدیث ہے۔ صرف اس کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا، جب معراج پہ گئے تو اللہ نے کہا کہ اے محمد، یا احمد، اے احمد، حل تدری ای عیش اہنا، کیا آپ جانتے ہیں کہ خوشحال زندگی کیا ہے؟ ایک مرید ہم نے بیان کیا جو کہ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث تھی کہ دنیا کی خوشحال زندگی کیا ہے؟ صحت کا ہونا، مال کا ہونا، زوجہ صالح ہونا، اولاد نیک اولاد کا ہونا، اور برائیوں سے حسد، کینہ، بغض، ان سے بچنا، یہ ہے خوشحال زندگی۔ اور یہاں پر حدیث قدسی میں، اس حدیث معراج میں جو پیغمبر سے کہا کہ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ بہترین زندگی دنیا میں کیا ہے، عیش کی زندگی، خوشحال زندگی کیا ہے؟ قال، خدا بند عالم نے فرمایا، رسول اللہ نے کہا، اللہم لا، اے میرے یا اللہ مجھے نہیں معلوم ہے، تو خود ہی بتا دے۔ تو خدا بند عالم نے فرمایا، هو الذی لا یغتر صاحبہ عن ذکری، خوشحال زندگی میں سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ بندہ میرے ذکر کو کبھی بھی فراموش نہ کرے، یعنی ہمیشہ یاد خدا میں رہے۔ یاد خدا میں انسان رہے گا، ایک عظیم قدرت، عظیم طاقت جس کے ہاتھ میں یہ تمام کائنات ہے، وہ جو چاہے ہو سکتا ہے، اگر اس پر ہم بھروسہ کریں گے تو پھر کبھی بھی پریشان نہیں ہوں گے۔ آدمی بھروسہ کرتا ہے، کبھی اپنے مال پہ بھروسہ کرتا ہے، کبھی اپنے عہدے پہ بھروسہ کرتا ہے، کبھی اپنے دوست پر بھروسہ کرتا ہے، کبھی اپنے رشتہ دار پر بھروسہ کرتا ہے، لیکن بھروسہ صحیح کون سا ہے؟ ہمیشہ رہنے والا بھروسہ وہ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ لہذا جو عیش کی زندگی کے لیے، خوشحال زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، هو الذی لا یغتر صاحبہ عن ذکری، میرے ذکر کو نہ بھلائے، ولا ینسی نعمتی، دوسرا کیا ہے کہ میری نعمتوں کا نہ بھلائے۔ اللہ کی نعمتوں کو ہمیشہ میں ذکر کرتا ہوں، بیان کرتا رہتا ہوں۔ اللہ کی نعمتیں اگر انسان اس پر غور و فکر کرے گا، تھوڑا سا بھی سوچے گا، اپنا وقت اس میں گزارے، ہم بجائے فالتو باتیں سوچنے کی ادھر ادھر کی، نعمت خدا کے بارے میں، اللہ نے ہم کو کیا کیا نعمتیں دی ہیں، اللہ نے ہم کو کتنی عظیم نعمتیں عطا کیا ہے، اس پر انسان اگر غور و فکر کرے تو پھر حقیقی سجدہ کرے گا۔ ولا ینسی نعمتی، میری نعمتوں کو نہ بھلائے۔ نعمت خدا جو ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان جو ہے اللہ کی عظمت، اتنا آسمان، زمین، چاند، سورج، بارش کا ہونا ہے۔ ابھی جو ہے الحمدللہ کرناٹک میں تو موسم بہت اچھا ہے۔ میں ابھی بامبے گیا تھا، گرمی کی وجہ سے یعنی 1 منٹ بھی آپ فین بند کر کے نہیں رہ سکتے ہیں، بغیر اے سی کے لوگ نہیں رہ پا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو ہم کو ملی ہے اس اسٹیٹ میں، کرناٹک میں، یہ موسم ہے، یہ آب و ہوا۔ جو نہیں باہر گئے جائیں، گرمی میں ایک مرتبہ جا کے دیکھیں کہ ہم کو کتنی بڑی نعمت ملی ہے، یہ بہت بڑی نعمت۔ لہذا اللہ نے جو بھی نعمتیں دی ہیں، ولا ینسی نعمتی، نعمتوں کو نہ بھلائے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر خدا کرنا چاہیے۔ ذکر خدا سے انسان جو ہے اطمینان حاصل کرتا ہے۔ کچھ نہیں، خالی وقت ہے، تسبیحات اربع سبھی کو یاد ہے، سبحان اللہ ہے، والحمدللہ ہے، ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، پورا پڑھے یا ایک لا الہ الا اللہ کہے، سبحان اللہ کہے، ذکر کرنا، اس سے کیا ہے؟ انسان کو اطمینان ملتا ہے۔ بہترین ذکر کیا ہے؟ جو کہ حدیث میں ہے، محمد اور آل محمد علیہ السلام پر صلوات بھیجنا۔ لہذا جو ہے ایک امام کے صحابی ہیں، چھٹے امام کے صحابی، جن کا نام ہے صفوان، جنہوں نے زیارت اربعین کو بھی نقل کیا ہے، زیارت عاشورہ بھی انہی کی نقل کی ہوئی ہے، بہت ساری زیارتیں۔ صفوان جو ہیں امام کے بہت ہی چہیتے صحابی ہیں، چھٹے امام کے۔ ان کے لیے مشہور ہے کہ یہ 3 دوست، صفوان، عبداللہ بن جندب، جناب جندب
جو ہے ان کے بیٹے، وہ علی ابن نعمان، یہ 3 دوست تھے آپس میں. لیکن دوستی یہ ہے، اس کو کہتے ہیں دوستی، کہتے ہیں ہمارے دوست ہیں. دوست جو ہے جو اللہ کی طرف ہم کو لے جائے، جو نیک کام کی طرف لے جائے، خاص کر جوانوں کے لیے، بچوں کے لیے. جو گناہ کی طرف تمہیں لے جائے وہ تمہارا دوست نہیں ہے، وہ دشمن ہے. وہ دشمن ہے. قرآن کی آیتیں ہم نے پڑھی، ایک دوسرے کے اوپر لعنت بھیجیں گے. جو دوست ہوں گے گناہوں میں ایک دوسرے کے اوپر قیامت میں لعنت بھیجیں گے. یا اللہ، ان تینوں میں دوستی بہت اچھی تھی، عبداللہ بن جندب، علی بن نعمان اور صفوان نے. انہوں نے جو ہے خانہ کعبہ کے پاس آ کر کے کعبے کا پردہ پکڑ کے عہد کیا، قسم کھایا، وعدہ کیا کہ ہم میں سے تینوں میں سے جو بھی مر جائے گا وہ اس کی نماز پڑھیں گے. جیسے تینوں میں سے ایک کوئی جو مر گیا تو یہ دونوں اس کی نمازیں، اس کے اعمال انجام دیں گے. لہذا صفوان کے لیے مشہور تھا، جب صبح کی نماز پڑھتے تھے تو تین دفعہ صبح کی نماز پڑھتے تھے. ایک اپنی پڑھتے تھے، اپنے 2 دوستوں کی. روزہ بھی ہمیشہ رکھا کرتے تھے اور بہت سے اعمال. لہذا یہ دوستی کا تقاضا تھا. انہوں نے جو ہے عہد کیا تھا کہ مرنے کے بعد ایک دوسرے کے لیے ان کے اعمال کو انجام دیں گے. یہ دوستی کہ ہم 3 دوست ہیں، 4 دوست ہیں، ہمیں جو مر جائے گا ہم بقیہ جو مل کر کے اس کی قضا نمازیں پڑھیں، بقیہ مل کر کے اس کے لیے روزے رکھیں، بقیہ مل کر کے اس کے لیے کار خیر کریں، خیرات کریں، صدقہ دیں. یہ ایسے صحابی ہیں جو امام کے چہیتے صحابی کہلاتے ہیں، امام جن کو پسند کر رہے ہیں. یعنی یہ کم مرتبہ نہیں ہے جناب صفوان کا کہ امام جو ہے ان سے یہ زیارتیں امام نے بیان کیا ہے، صفوان نے اس کو نقل کیا ہے. لہذا یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ نعمت خدا، یہ دوست، اچھا دوست ملنا کیا ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. دوست یابی، آج کل ایک کتاب جو ہے، کیا ہے اس کا نام، دوست یابی کر کے ایسے کچھ نام ہے، دوست کیسے تلاش کریں، اچھا دوست کیسے ملے، اس عنوان سے کتاب ہے جو کہ انٹرنیشنل پیمانے پر بک رہی ہے، لوگ پڑھ رہے ہیں، بہت پسند کی جا رہی ہے. وجہ کیا ہے کہ یہ دوست اچھا ہونا یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کو ہم درک نہیں کرتے. اگر ہمارا دوست شرابی ہے تو ہو سکتا ہے ہم نہ پیے لیکن اس کے اثرات ہم پہ آ جائیں گے. اگر ہمارا دوست جواری ہے، جوا کھیلتا ہے تو اس کے اثرات ہم میں آ جائیں گے. ہمارا دوست اگر اخلاق اچھے نہیں ہیں، اچھے کردار والا نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا، اس کا اثر ہم پر آ جائے گا. لہذا اس حدیث قدسی میں سب سے جو بیان ہوا، پہلی کیا چیز تھی کہ ذکر خدا سے غافل نہ ہو، نہ بھولے، ولا ینسی نعمتی، نعمتوں کو نہ بھلائے. تیسرا کیا، لا یجہل بحقی، میرے حق سے غافل نہ ہو جائے، جاہل نہ ہو جائے، میرے حق کو جانے. حق خدا، حق اللہ، یہ کچھ حقوق ہیں، حق اللہ ہیں، کچھ حقوق حق الناس ہیں. حق اللہ میں کیا ہے، نماز کا پڑھنا، اس میں کسی بندے کا فائدہ نہیں ہوتا ہے، اپنے ہی کو فائدہ ہوتا ہے. روزے کا رکھنا. حقوق الناس میں جیسے غریبوں کی مدد، رشتہ دار ہیں ان کی مدد کرنا، بھائی کی مدد کرنا، بہن کی مدد کرنا، اور یہ حقوق الناس ہیں. لہذا حق اللہ کی حفاظت کرنا، حق اللہ کو لا یجہل بحقی. چوتھے، یطلب رضاء لیلۃ و نہارا، اللہ نے کہا کہ بہترین زندگی دنیا کی ہے اس شخص کے لیے جو ہمیشہ دن ہو چاہے رات ہو میری رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے، مجھے راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. قربتاً الی اللہ، واقعاً قربتاً الی اللہ. یہ نہیں کہ کوئی کام ہم نے خیر کیا، کار خیر کیا، کہا کسی نے تذکرہ ہی نہیں کیا، کسی نے نام ہی نہیں لیا، میں نے تو بہت محنت کی تھی. اگر اس کے لیے کیا ہے تو اس کا بدلہ بھی جو روایات میں ہے اسی سے مانگ لو، جن کے لیے یہ کام کیا ہے اسی کے لیے. لہذا خدا کی رضایت کو طلب کرنا یہ بہت اہم ہے. لہذا 4 نعمتیں جس میں ذکر ہوئی ہیں اور جو دنیا میں خوشحال زندگی کے لیے کافی ہے، یاد خدا میں ہونا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکریہ ادا کرنا، نہ کہ جو ہے اس کو جو ہے غلط جگہ پر استعمال کرنا. حق خدا کا نہ بھولنا اور رضا خدا کا طلب کرنا یہ بہت اہم ہے. البتہ یہ حالات حاضرہ میں آج کل تھوڑا سا بیان کرنا ضروری ہے کہ آج ہمارے ہندوستان میں جو تنظیمیں ہیں، جو ادارے ہیں اور اختلافات ہندو مسلم کے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ البتہ یہ جہالت کی دلیل ہے.
یہ جہالت کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ مذہب چاہے کوئی بھی ہو، چاہے ہندو مذہب ہو، چاہے اسلام ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائیت ہو، سب کی نظر ایک پہ ہے، وہ خدا ہے وحدہ لا شریک، چاہے اس کو ایشور کہیں، چاہے اللہ کہیں، چاہے گاڈ کہیں، سب چاہ رہا ہے اس کو راضی کرنا، اس کو خوش کرنا۔ لیکن چاہے وہ مسلمان ہو چاہے ہندو ہو، آیا عبادت کتنا کر رہے ہیں؟ مسجدیں بھری ہیں یا نہیں بھری ہیں؟ مندر بھرے ہیں یا نہیں بھرے ہیں؟ اس پہ یہ اہم نقطہ ہے۔ لہٰذا یہ جو ہے سب سے بہترین چیز کیا ہے کہ ہر مذہب کے لوگ اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کریں، اور یہ اختلاف کرنا کہ یہ جو ہے مسجد جو ہے پہلے مندر تھا اور پھر جو ہے اس کو مسجد بنا دیا گیا اور اسی میں ہم عبادت کریں گے، یہ مندر خالی رہیں گے کیا؟ مندر کی کمی نہیں ہے، مندر میں عبادت ہونا چاہیے، مسجد والے مسجد میں عبادت کریں، مندر والے مندر میں عبادت کریں، گرجا والے گرجا گھر میں عبادت کریں، ہر مذہب کا ماننے والا۔ اختلاف کوئی مذہب سکھاتا نہیں، کوئی بھی مذہب کسی پر ظلم کرنے کو جائز قرار نہیں دیتا ہے، چاہے وہ عیسائی مذہب ہو، چاہے اسلام ہو، چاہے وہ ہندو مذہب ہو، کوئی بھی مذہب اگر کسی کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ لہذا بہترین راستہ اور ملک سے دوستی اور ہندوستان کی ترقی کے لیے حب الوطنی کا تقاضا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے مذاہب میں مداخلت کریں، اپنے اپنے مذہب پر رہ کر کے عمل کریں، اس اللہ کو، اس ایشور کو، اس خدا کو، اس گاڈ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اس کی رضایت اصل ہے۔ اور اپنے دنیاوی فائدوں کے لیے اگر کر رہے ہیں تو دنیاوی زندگی کچھ دن کے لیے ہے، آج ہم ہیں کل نہیں رہیں گے، آج عہدے پہ ہیں کل عہدہ نہیں رہے گا، آج حکومت ہے کل حکومت نہیں رہے گی۔ لہذا ایسا کام کر کے جائیں کہ آئندہ کی نسلیں ہم کو دعا دیں، آئندہ کی نسلیں ہم کو یاد کریں، یہ نہیں کہ جو ہے آئندہ کی نسلیں جو ہے کہیں کہ کیا ہمارے ملک کو برباد کر کے یہ لوگ چلے گئے ہیں۔ لہذا بہترین ہماری دعا ہے کہ پروردگار ہمارے ملک ہندوستان میں امن و امان، سکون اور شانتی عطا فرما۔ اور دوسری بات جو ہے، جیسا کہ 10ویں کلاس SLC کے رزلٹ آئے ہیں الحمدللہ، جو کہ زینبیہ اسکول کا میں نے دیکھا، اس کا پوسٹر جو ہے 100% الحمدللہ نمبر آئے ہیں، اور ہمیں امید ہے اتنی کافی نہیں ہے، بلکہ پڑھائی کے لیے ضروری ہے، تعلیم کے لیے ضروری ہے، خاص کر جوانوں کے لیے علم محدود نہیں ہے۔ یہ نہیں سوچے کہ ہم 10ویں تک پڑھ لیں گے، 12ویں تک پڑھ لیں گے اور پھر BA کر لیں گے، MA کر لیں گے، کافی ہے نہیں، علم محدود نہیں ہے، علم جتنا بھی حاصل کیا جائے علم کبھی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، علم فائدہ دے گا، علم فائدہ دے گا۔ یہ نہیں سوچے کہ جو ہے کیا ہوگا کیسے ہوگا، علم کو حاصل کرنے میں رضائے خدا، اللہ کی رضایت، اللہ کی رضا، اہل بیت کی رضا، معصومین علیہ السلام کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر حاصل کریں گے تو بہترین ترقی حاصل ہوگی، اہل بیت مدد کریں گے، اور علم نور ہے، علم نور ہے، جو جہالت ہے وہ اہل بیت سے دشمنی کرتا ہے۔ لہذا محبت اہل بیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم علم حاصل کرنے میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھیں، کوشش کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ دینیات کے کلاس روم جو بن رہے ہیں الحمدللہ کچھ کام تو ہوا ہے، لیکن جو مجھے امید تھی وہ امید مجھے پوری نظر نہیں آ رہی۔ میں سمجھ رہا تھا 1 مہینے میں ریڈی ہو جائے گا، یہ انداللہ جواب دہ ہونا پڑے گا۔ جو ہم چاہ رہے تھے کہ بہترین کلاسز جو ہے ٹیچرز ہوں اور جو ہے کلاس اس کے اعتبار سے الگ الگ کلاس چلے، اکیلے شفیع صاحب پورے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، یہ اگر اس میں آپ لوگ کوشش کریں، اور اس میں تاخیر نہیں ہونا چاہیے۔ کہتے جب لوہا گرم ہو تبھی ہتھوڑا مارنا ہے، تب جو ہے کام کرے گا، جب ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر کام نہیں کرے گا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اس کی تعمیر میں تاخیر نہیں کی جائے، اس کو جلدی سے جلدی تیار کر کے آئندہ نسلوں کے لیے، آئندہ قوم کے لیے ایسا کام کر کے ہم جائیں کہ ہمارے بچے ہمارے بعد ہم کو دعائیں دیں۔ اور نماز میں شرکت کا مسئلہ ہے، میں کبھی بھی جیسا کہ ہمارے استاد نے کہا تھا کہ کبھی بھی کسی سے نہ کہو کہ نماز میں آئے، بلکہ اللہ کی نعمتوں کو گناؤ، خود ہی لوگ نماز میں آئیں گے۔ لیکن یہ میری مجبوری ہے کہ نماز میں شرکت کرنے والوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، صرف نماز جمعہ میں شرکت کرنا کافی نہیں ہے،
نماز صبح میں ادھر ایک ہفتے کا میں نے تھوڑا سا اندازہ لگایا کہ آج صبح میں جو ہے مؤذن صاحب تھے اور شبیر صاحب تھے اور میں تھا، 3 آدمی تھے نماز صبح میں۔ یہ افسوس کی بات ہے، اتنے بڑے گاؤں میں اگر 3 آدمی آ رہے ہیں نماز صبح میں اور اس کے پہلے والے دن میں صرف میں اور مؤذن صاحب تھے، یہ افسوس کی بات ہے۔ مطلب ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، کس غفلت میں سو رہے ہیں؟ بھائی آپ اگر جو ہے نہیں ضرورت آپ محسوس کر رہے ہیں نماز جماعت کی تو نہیں ہونا چاہیے، بند ہو جانا چاہیے۔ اگر امام جماعت موجود ہے، نماز جماعت ہو رہی ہے تو اس میں شرکت کرنا سب کی ذمہ داری بنتی ہے، اس میں اپنا وقت سے رات میں ٹائم سے سوئیں تاکہ نماز صبح میں حاضر ہو سکے۔ صرف نماز جمعہ میں آنا کافی نہیں ہے۔ اور پھر جو روایات میں ہے مجاور مسجد کے پڑوسی 40 گھر تک جو ہے تو ان کی زیادہ ذمہ داری بن جاتی ہے، مسجد کے آس پاس جو رہتے ہیں ان کی خاص ذمہ داری بنتی ہے نماز میں شریک ہونے کی۔ اور آخری نقطہ جو ہے جو بیان کرنا ہے کہ جو بھی کام کرے انسان اس کو اچھے سے کرنا چاہیے، بہترین کرنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر فرماتے ہیں رحم اللہ امرا اذا عمل عملا فتقنہ، کہ پیغمبر فرما رہے ہیں اللہ رحم کرے اس شخص پر کہ اذا عمل عملا، جب بھی کوئی کام کرے اس کو مضبوطی سے کرے، محکم کام کرے، کام جو بھی کرے مضبوطی سے کرے اور اس میں ہیلا اور بہانہ نہ کرے۔ اور جیسا کہ یہ واقعہ ہے کتب میں کہ سعد بن معاذ کے دفن کے وقت پیغمبر نے دیکھا قبر میں تھوڑا سا کہیں صحیح نہیں ہے، پیغمبر نے اس کو اپنے ہاتھوں سے صحیح کیا اور یہ فرمایا انی لأعلم انه سيبلي ويسلي البلاء الیہ ویسلی البلاء الیہ ولکن اللہ، میں یہ جانتا ہوں کہ مثلا یہ قبر بند ہونے کے بعد فشار قبر ہوگی اور یہ قبر کی حالت اتنی اچھی نہیں رہے گی ہیں، لیکن ابھی جو بنا رہے تم وہ محکم کام کرو، اس کو صحیح کرو۔ ولکن اللہ یحب عبدا، اللہ پسند کرتا ہے اس بندے کو اذا عمل عملا عملا احکمہ، جب بھی کوئی کام کرے اس کو مضبوطی سے کام کرے۔ معلوم ہوا کہیں پر آپ نے جو ہے کوئی ذمہ داری دیا گیا چھت بنانے کی، آپ نے بنایا لیکن پانی ویسے ہی ٹپک رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ کام احتیاط سے نہیں کیا گیا، کام مضبوطی سے نہیں، یہ جواب دہ ہونا پڑے گا۔ یعنی جہاں پر روایتیں یہ کہتی ہیں کہ ایک مزدور کے کام کرنے والے کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو، بڑی تاکید ہے اس پر۔ اور اس گھر میں نماز بھی جائز نہیں اگر آپ نے مزدوری نہیں دیا مزدور کی جس نے کام کیا ہے۔ اس سلسلے میں چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں اعطہم اجورہم قبل ان یجف عرقہم، ان کی اجرت ادا کر دو قبل اس کے کہ پسینہ سوکھے۔ یا تو دو طرفی معاملہ ہے، کام ہمارا کیسا ہونا چاہیے، مضبوط اور محکم ہونا چاہیے، چاہے قبر ہی کیوں نہ کھودنا ہو، یعنی قبر کھود رہے ہیں چھوٹی کھود دیا ہے، یا پھر جو ہے اس میں جو ہے جتنا صاف کر سکتے تھے صاف نہیں کیا، جتنا گہرا کرنا چاہیے تو اتنا گہرا نہیں کیا، یا جو ہے کسی طرح کام کرنے گئے ٹال مٹول کر رہے ہیں، کبھی جو ہے چائے پی رہے ہیں، البتہ پینے کے ٹائم پی رہے، بہانے کے طور پر نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ دو طرفہ روایت ہے، ایک طرف سے یہ ہے کہ کام جو ہے محکم کرو، اس میں بہانہ جوئی نہ کرو اور اس میں کم کاری نہیں ہونا چاہیے، یعنی یہ بھی نہیں کہ جو ہے اضافی کام کرے، وہ بھی روایتیں ہیں، اضافی کام لینا حرام ہے، گناہ ہے، لیکن دوسری طرف سے یہ بھی ہے کہ کام کو محکم ہونا چاہیے۔ اور امام نے جو فرمایا کہ پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدور کو مزدوری دے دی جانی چاہیے۔ اور آخری بات جو ہے دینیات کمیٹی الحمدللہ عسکری ویلفیئر ٹرسٹ جو کہ بہت اچھے طریقے سے ابھی جو ہے کام شروع ہوا ہے، یہ چندہ جمع کر رہی ہے۔ البتہ یہ اس کمیٹی کا مطلب صرف دینیات پڑھانا مقصود نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ آئندہ چل کے ترقی کرے گی، یہ بنیاد ہے، بلڈنگ کی بنیاد یہ مضبوط ہونی چاہیے۔ آگے چل کے انشاءاللہ اس کمیٹی کے تحت ہاسپٹل، اسکول، کالج جو بھی چیزیں ہیں، یا پھر جو ہے قرض الحسنہ کا بینک، یعنی ایک بینک ہو
اس کے کمیٹی کے پاس آ کے لوگ قرض لیں، اپنا بزنس چالو کریں، بغیر سود کے، بغیر بڑھائے ہوئے جتنا پیسہ لیا ہے اتنا ہی ادا کریں، البتہ سیفٹی کے ساتھ، جیسے بینکوں میں جو ہے کہ سیفٹی دینی پڑتی ہے، پورا سسٹم کے تحت انشاءاللہ یہ ارادہ بڑا ہے، اور اس میں آپ لوگ جو ہے حصہ لیں، اور جو آپ جس اعتبار سے بھی اپنے توان کے مطابق جو چندہ دے رہے ہیں، الحمدللہ بہت خوشی ہوئی کہ مومنین اس میں دلچسپی لے رہے ہیں، اور یہ آپ کی بیداری کی دلیل ہے، آپ کے دیندار ہونے کی دلیل ہے، آپ کے مذہبی ہونے کی دلیل ہے، کہ جس کی ہمیں امید بھی نہیں تھی، الحمدللہ ماشاءاللہ سے جو ہے 20-22 ہزار تو شاید جمع ہو جا رہا ہے، اور خرچہ یہ نہیں سوچیں کہ یہ پیسہ ہوگا کہاں ہے تو زیادہ پیسہ کبھی زیادہ ہوتا نہیں ہوتا، یعنی ہمارے پاس جو پیسہ ہے ہم کو ہمیشہ کم لگتا ہے، دوسرے کے پاس جو پیسہ جاتا ہے اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہمیشہ زیادہ سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے سوچنا، یہ جو ہے ضرورت کہیں اس سے زیادہ ہے، لہذا آپ لوگ جو ہے دینیات کمیٹی کا ساتھ دیں، اور یہ